پاکستان کے خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک دانا بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا حکمت کہتے تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اپنی الجھنوں کے حل کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک پرجوش نوجوان حمزہ خان ان سے ملنے پہنچا۔ حمزہ ایک باثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں مستقبل کا بڑا لیڈر بننے کے خواب سجے تھے۔ حمزہ نے بابا حکمت سے اپنے دل کی بات کہی، بابا جی میں ایسا علم سیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے بے پناہ طاقت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات مانیں اور میں ان پر کامیابی سے حکمرانی کر سکوں۔ بابا حکمت نے حمزہ کے چہرے کی تپش دیکھی اور دھیمے سے مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت کا تصور عاجزی کے بغیر ادھورا ہے۔ بابا حکمت نے نیچے بہتے ہوئے ایک بڑے دریا کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، حمزہ تم بتاؤ کہ یہ دریا اتنا طاقتور کیوں ہے؟ حمزہ نے فوراً جواب دیا، کیونکہ اس کا بہاؤ تیز ہے، یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے۔ بابا حکمت نے سر ہلا کر کہا، نہیں، دریا اس لیے طاقتور ہے کہ وہ سب سے نیچے رہتا ہے، وہ عاجز ہے، اسی لیے بلندیوں سے سارا پانی سمٹ کر اسی میں جمع ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ دونوں ایک قدیم اور اجڑے ہوئے باغ میں گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا جس کی ٹہنیاں ٹیڑھی مڑے اور عجیب سی تھیں۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر کہا، یہ درخت تو بہت پرانا اور بدصورت ہے، اس کا کیا فائدہ؟ بابا حکمت نے جواب دیا، یہ درخت آج تک اس لیے زندہ ہے کیونکہ یہ بظاہر بے فائدہ ہے، اس کی لکڑی سیدھی نہیں، اس لیے کوئی اسے کاٹ کر فرنیچر نہیں بنا سکا۔ اس کا یہی عیب اس کی زندگی کی حفاظت بن گیا۔ باغ سے واپسی پر انہوں نے ایک چھوٹی بچی زویا کو دیکھا۔ زویا مٹی میں بیٹھی ایک سوکھی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے سے کھیل رہی تھی۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر کہا، بیچاری بچی کس بیکار لکڑی سے کھیل رہی ہے؟ بابا حکمت نے مسکرا کر کہا، حمزہ ہمارے لیے وہ لکڑی بیکار ہو سکتی ہے لیکن زویا کے لیے وہ خوشی کی پوری ایک کائنات ہے۔ ہر چیز کا فائدہ صرف اپنی نظر سے نہیں ناپنا چاہیے۔ ایک صبح بابا حکمت نے حمزہ کو مٹی کا ایک خالی گھڑا دکھایا۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ تو بالکل خالی ہے اور کسی کام کا نہیں۔ بابا جی نے اس کے دل کی بات بھانپ لی اور بولے، حمزہ اس گھڑے کا خالی ہونا ہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ خالی ہے اسی لیے تم اس میں اپنی پسند کا پانی، شہد، اناج بھر سکتے ہو۔ اگر یہ پہلے ہی بھرا ہوتا تو اس میں کچھ نیا نہیں آ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حمزہ شہر چلا گیا جہاں اس نے عملی سیاست شروع کی۔ ایک دن شہر کے ایک بہت بڑے میدان میں جلسہ ہو رہا تھا کہ اچانک کسی افواہ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ ہزاروں لوگ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی اس ہجوم کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ سیکیورٹی انچارج فاروق اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہجوم کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ حمزہ کو اس لمحے بابا حکمت کی وہ بات یاد آئی کہ بے فائدہ چیز کبھی کبھی سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک ہی تنگ راستے کی طرف بھاگ رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ اسی وقت ایک بوڑھا ریڑھی والا صادق اپنی ریڑھی چھوڑ کر حمزہ کے پاس آیا۔ صادق نے بڑی عاجزی سے کہا، بیٹا لوگ گھبراہٹ میں دائیں طرف جا رہے ہیں جہاں آگے راستہ بند ہے، بائیں طرف کی گلی بالکل خالی ہے، اگر آپ اعلان کر دیں تو سب ادھر سے نکل جائیں گے۔ حمزہ نے صادق کی بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا بلکہ فوراً مائک سنبھالا۔ حمزہ نے بلند آواز میں اعلان کیا، خواتین و حضرات، دائیں جانب نہ جائیں، بائیں طرف کی گلی کھلی اور محفوظ ہے، آرام سے ادھر تشریف لے جائیں۔ چند ہی منٹوں میں سارا ہجوم محفوظ سمت میں مڑ گیا اور ایک بہت بڑا حادثہ ٹل گیا۔ لوگ سکون کے ساتھ میدان سے باہر نکلنے لگے۔ جب حالات معمول پر آئے تو حمزہ نے صادق کو ڈھونڈا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ ایک ایسا شخص جسے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس کی چھوٹی سی حکمت نے ہزاروں جانیں بچا لیں۔ اس نے صادق کا ہاتھ تھاما اور اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ کچھ عرصے بعد حمزہ دوبارہ بابا حکمت سے ملنے پہاڑوں پر گیا۔ اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے بابا جی سے کہا، میں سمجھ گیا بابا جی، عاجزی ہی اصل طاقت ہے اور کوئی بھی انسان چیز کبھی بیکار نہیں ہوتی، ہر دل میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بابا حکمت مسکرائے، انہیں معلوم تھا کہ حمزہ اب واقعی ایک عظیم لیڈر بننے کے قابل ہو گیا ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔